یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل اپنے پارلیمانی حلقہ وارانسی میں 6,700 کروڑ روپے لاگت کی 23 ترقیاتی پروجیکٹوں کا معاون کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ دیوالی سے قبل کاشی ترقی اور وسیع تبدیلی کا گواہ بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے، ملک میں نئی سڑکوں کی تعمیر ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج دیش بھر میں آدھنک ہائی وے بن رہے ہیں، نئے روٹس پر ریلوے ٹریک بچھائے جا رہے ہیں، نئے ایئرپورٹ بن رہے ہیں، اور یہ صرف اینٹ پتھر اور لوہے سریا کا کام نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے لوگوں کی سویدھا بڑھ رہی ہے، دیش کے یواؤں کو نوکریاں بھی مل رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل وارانسی سے ورچوئل ذریعے سے ریاست کے سہارنپور ہوائی اڈے سمیت ملک میں 3 نئے علاقائی ہوائی اڈوں کا افتتاح کیا۔ دیگر 2 ہوائی اڈوں میں سے ایک مدھیہ پردیش کا ریوا اور چھتیس گڑھ کا امبیکا پور ہے۔ اس ہوائی اڈے سے 5 نومبر سے پرواز شروع ہو جائیں گی۔ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ یونیورسٹی میں پہلے یوم تاسیس تقریب میں نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے 41 ہونہار طلباء کو گولڈ میڈل دیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نجی مفاد سے اوپر ملک کا مفاد۔ انہوں نے کہا کہ اس یونیورسٹی کا نام جس عظیم شخصیت کے نام پر رکھا گیا ہے وہ عظیم مجاہدین آزادی راجہ مہندر پرتاپ سنگھ سماج کی اصلاح کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نیشنل ہیرو ہیں۔ نائب صدر نے ایک پیڑ ماں کے نام بھی لگایا۔ پروگرام میں گورنر آنندی بین پٹیل بھی موجود رہیں۔ سال 2019 میں ریاستی حکومت نے علی گڑھ میں ایک یونیورسٹی شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 14 ستمبر 2021 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ آج پولیس اسمرتی دیوس کے موقع پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ریاستی حکومت نے اتر پردیش پولیس کے حوصلے، کام کی کارکردگی اور پیشہ ورانہ کارکردگی میں اضافے اور پولیس فورس کو بہتر وسائل فراہم کرنے کے مقصد سے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का प्रशंसा चिन्ह डीजी कमेंडेशन 29 प्लेटिनियम, 51 गोल्ड और 783 सिल्वर राजपत्रित और अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को प्रदान किए गए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے پولیس وردی میں 70% کا اضافہ، بیرک میں رہنے والے کانسٹیبلوں کی رہائش الاؤنس میں 25% اضافہ اور قومی بین الاقوامی کھیل کود مقابلے میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کے لیے بجٹ میں 10 کروڑ روپے اضافے کا اعلان کیا۔ ان اسکیموں پہ حکومت 115 کروڑ روپے خرچ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کثیر منزلہ عمارت اور انتظامیہ عمارت کے رکھ رکھاؤ کے لیے 1380 کروڑ روپے کے فنڈ کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے 115 شہیدوں کے اہل خانہ کو 36.20 کروڑ روپے کی مالی امداد دی۔ 1000 سے زائد اہلکاروں کو بہترین کارکردگی کے لیے میڈل دیا۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ گینگسٹر ایکٹ کے تحت 77,811 ملزمان کے خلاف کارروائی کی گئی، ساتھ ہی 1 لاکھ سے زائد لاؤڈ اسپیکر ہٹائے گئے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے شہید پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ سے ملاقات کی، پریڈ کی سلامی لی اور شہید یادگار پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ پروگرام کو اتر پردیش کے ڈی جی پی پرشانت کمار نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بہادروں کی قربانی کو کبھی نہیں بھولے گا۔ پولیس اسمرتی دیوس کے موقع پر ریاست بھر میں اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے والے پولیس اہلکاروں کی یاد میں پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ جونپور پولیس لائن اور کشی نگر میں پولیس اہلکاروں کی یاد میں ایک پریڈ ہوئی، وہیں امروہہ، مرزا پور، مئو میں بھی شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بریکا وارانسی میں آر پی ایف کے زیر اہتمام پولیس اسمرتی دیوس کے موقع پر ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد ہوا۔ پروگرام میں پورے ملک میں اس سال شہید ہوئے 14 آر پی ایف جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اتر پردیش ماٹی کلا بورڈ کے زیر اہتمام ماٹی کلا میلہ 2024 کی شروعات آج سے لکھنؤ میں ہو گئی۔ اس کا افتتاح ریاستی حکومت کے کھادی و دیہی صنعت کے وزیر راکیش سچان نے کیا۔ محکمہ سیکرٹری پرانجل یادو اور پرنسپل سیکرٹری آلوک کمار نے بتایا کہ دیوالی کے تہوار کے مد نظر اس میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ میلہ 30 اکتوبر تک چلے گا۔ میلے میں مختلف اضلاع کے بہترین کاریگروں کی تیار کردہ مٹی کی مصنوعات کی ایک نمائش بھی لگائی گئی ہے۔
علاقائی رابطہ اسکیم اڑے ملک کا عام شہری RCS اڑان کے شروع ہوئے آج 8 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ شہری ہوابازی کی وزارت اس اسکیم کو 21 اکتوبر 2016 کو شروع کیا تھا۔ اڑان اسکیم ملک کے ان علاقوں میں سفر کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرتی ہے جہاں ہوائی ٹریفک نہیں چل رہے تھے۔ اس کا ہدف عام لوگوں کی خواہشوں کو پورا کرنا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کے تحت 27 اپریل 2017 کو پہلی ایئر لائن کا افتتاح کیا تھا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔